السلام علیکم ڈیئر ویورز، ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. ویورز، آج ہم پڑھیں گے مورفولوجی. مورفولوجی کا جو ٹرم ہے وہ لنگوسٹکس میں آیا ہے بایولوجی سے، اور بایولوجی میں اس کا مطلب ہے اسٹڈی آف دا فارم اینڈ آرگنائزیشن آف لیونگ تھنگس. یعنی جو لیونگ تھنگس ہیں وہ چاہے ہیومنز ہو چاہے نان ہیومنز ہو یعنی اینیملز ہو، ان کی آرگنائزیشن اور ان کی فارمیشن کس طرح سے ہوتی ہے، ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں مارفولوجی کے اندر. یعنی اٹ ایگزامنس ہاؤ آرگنزمز آر بلٹ. مختلف جو آرگنزمز ہوتی ہے وہ کس طرح سے بلڈ کرتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک ہیومن باڈی ہو یا اینیمل کی جو باڈی ہے، ان میں بونز ہوتے ہیں اور باقی چیزیں ہیں، تو وہ بونز اور باقی چیزوں سے ایک باڈی کس طرح سے بنتی ہے. ٹھیک ہے، ان کی اسٹرکچر کو ہم مارفولوجی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں. ان لنگوسٹکس اٹ از کنسیڈرڈ ون آف دا امپورٹنٹ ٹاپکس. ٹھیک ہے، لنگوسٹکس میں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور یہ سب سے پہلے جو جرمن لنگوسٹ ہیں آگسٹ شلیگر، اس نے لنگوسٹکس کے اندر یوز کیا تھا. یہ جو ورڈ ہے مارف، اس کا مطلب ہے فارم یعنی اسٹرکچر. فارم مین اسٹرکچر، اور اولوجی کا مطلب ہے اسٹڈی آف سم تھنگ. ٹھیک ہے، تو اسٹڈی آف اسٹرکچر ہو گیا، اسٹڈی آف اسٹرکچر. اب لنگوسٹکس میں اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہوگا کہ اسٹڈی آف دا انٹرنل اسٹرکچر آف ورڈز. ٹھیک ہے، وہ جو انٹرنل اسٹرکچر ہے ورڈز کا، یعنی ورڈز کس طرح سے بنتے، کون کون سے پارٹس آتے ہیں اور ان سے ورڈز بنتے. ٹھیک ہے، ان کی اسٹڈی کو ہم بولتے ہیں مارفولوجی. انگلش میں ہمارے پاس بہت سے ورڈز ہوتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ٹاک ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو ٹاکس، ٹاکر، ٹاکڈ اینڈ ٹاکنگ، ان سارے الفاظ میں ایک ہی بیسک ایلیمنٹ موجود ہے اور وہ ہے ٹاک، TALK. اور باقی جو ہے ایس یعنی ٹاکس، ER ٹاکر، اور ED ٹاکڈ. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ٹاکنگ ING والا فارم جو ہے، تو ٹھیک ہے، وہ سارے جو یعنی بیسک ایلیمنٹ ان کے پاس جو جتنے بھی پارٹس ہیں ان سب کو ہم اکٹھے بولتے ہیں مارفیمز. ٹھیک ہے، اور مارفیم کو ہم ڈیفائن کریں گے مینیمل یونٹ آف میننگ اور گرامیٹیکل فنکشن. یا تو یہ ایک مینیمل یونٹ آف میننگ ہوگا جس کا اپنے ایک میننگ ہوگا، یا گرامیٹیکل کوئی فنکشن پرفارم کرے گا. ٹھیک ہے، مینیمل یونٹ آف میننگ فار ایگزامپل مثال سے سمجھتے ہیں، دا پولیس ری اوپنڈ دا انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے، یہ جو اس سینٹینس میں ایک ورڈ آیا ہے ری اوپنڈ، تو ان میں 3 مارفیمز ہیں. ٹھیک ہے، دا مینیمل یونٹ آف میننگ از اوپن، جو کہ بہت یعنی بالکل بیسک ایلیمنٹ ہے. دوسرا جو ہے وہ مینیمل یونٹ آف میننگ ہے ری، اس کا مطلب ہے اگین. ٹھیک ہے، اور مینیمل یونٹ آف میننگ مینیمل یونٹ آف گرامیٹیکل فنکشن ایز ED، یعنی وچ انڈیکیٹ پاسٹ ٹینس. ٹھیک ہے، یہ پاسٹ ٹینس ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے نا ED. جب بھی ہم یہ ورڈ کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاسٹ ٹینس پہ، یعنی اوپن اور اوپن، یہ پاسٹ ٹینس ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے. دوسرے مثال سے سمجھتے ہیں، the word tourists contain 3 morphemes. ٹھیک ہے، ایک ورڈ ہے ٹورسٹ اور اس میں 3 مارفیم ہے ہمارے پاس. تو دیر از ون مینیمل یونٹ آف میننگ ٹور، جو کہ بیسک ایلیمنٹ ہے، اور اندر مینیمل یونٹ آف میننگ از IST یعنی ایسٹ، مارکنگ اے پرسن ہو ڈز سم تھنگ. وہ اس پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے جو کوئی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، ٹورسٹ، اور اس کے ساتھ جو ہے ایس لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ورڈ پلورل ہے، ٹورسٹ پلورل ہے یا سنگولر ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ گرامیٹیکل فنکشن پرفارم کرتا ہے. تو مارفیم کا مطلب ہوگا کہ یا تو یہ مینیمل یونٹ آف میننگ ہے اور یا گرامیٹیکل فنکشن. اب ٹائپس آف مارفیم ہے، تو ہمارے پاس میجر 2 ٹائپس آف مارفیم ہے. ایک کو ہم فری مارفیم بولتے ہیں اور دوسرے کو باؤنڈ مارفیم. تو فری مارفیم وہ مارفیمز ہوتے ہیں جو کہ ان کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دیٹ کین اسٹینڈ بائی دیم سیلف ایز اے سنگل ورڈ. یعنی سنگل ورڈ ہے اور کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ میننگ ہوتا ہے، جس طرح چیئر، ٹری، گارڈن، پلے، یا یلو، بلو، فین، کبرڈ، یہ سارے ہمارے پاس فری مارفیمز ہیں. ٹھیک ہے،
اور جو باؤنڈ مارفیم ہوتا ہے اس کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ میننگ نہیں ہوتا، یعنی دیٹ کی ناٹ نارملی اسٹینڈ الان اینڈ آر ٹیپیکلی اٹیچ ٹو اندر فارم. یہ جب تک دوسرے فارم کے ساتھ اٹیچ نہ ہو، یعنی فری مارفیم کے ساتھ اٹیچ نہ ہو، یہ اپنا ان کا کوئی میننگ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ تو ایک گرامیٹیکل فنکشن پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح ہم نے بولا تھا کہ ٹو ریسٹ، تو ٹوور ایسٹ جو آئی ایس ٹی ہے یہ ایک باؤنڈ مارفیم ہے. ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک میننگ نہیں ہوگا جب تک یہ اٹیچ نہ ہو فری مارفیم کے ساتھ. یا جس طرح ای ڈی ہے، ہم نے بولا تھا کہ یہ گرامیٹیکل فنکشن پرفارم کرتا ہے، تو ای ڈی یہ پاسٹ ٹینس انڈیکیٹ کرتا ہے ہمیں، تو اس کا اپنا ایک میننگ نہیں ہے ای ڈی کا. یعنی جب تک یہ اٹیچڈ ہو فری مارفیم کے ساتھ تو ہمیں ایک میننگ دیتا ہے. اب یہ جو فری مارفیمز ہے یہ ہمارے پاس فال کرتا ہے جو 3 کیٹیگریز ہے، پارٹس ہے اسپیچ کے. ٹھیک ہے، یعنی ناؤنس، ایڈجیکٹیوز اینڈ وربس. تو جو ورب ہوگا وہ ہمارے پاس فری مارفیم ہوگا، جو ایڈجیکٹیو ہوگا وہ ہمارے پاس فری مارفیم ہوگا، اور جو ناؤن ہوگا وہ بھی ہمارے پاس فری مارفیم ہوگا. ابھی جو فری مارفیم ہے جب ہم اٹیچ کرتے ہیں ایک باؤنڈ مارفیم اس کے ساتھ، تو اس فری مارفیم کو ہم بولتے ہیں سٹم، یعنی ٹیکنیکلی ہم اسے سٹم بولتے ہیں. یہ جب سیپریٹ ہوگا اس کے ساتھ، اگر کوئی دوسرا مارفیم اٹیچ نہ ہو تب یہ فری مارفیم کہلائے گا. لیکن جب اس کے ساتھ ایک دوسرا مارفیم اٹیچ ہو، باؤنڈ مارفیم اٹیچ ہو، تو اس کو ہم سٹم بولتے ہیں. اس طرح فار ایگزامپل اوپن ہو گیا تو اوپن ایک فری مارفیم ہے، ای ڈی اٹیچ ہو گیا تو پھر ای ڈی ایک باؤنڈ مارفیم ہے، تو اس اوپن کو پھر ہم بولیں گے سٹم. مثالوں سے سمجھتے ہیں. وی ہیو ٹو ورڈس، انریسٹ اینڈ کیئرلیسنس. تو انریسٹ میں ہمارے پاس 3 مارفیمز ہے. انریسڈ، ٹھیک ہے، تو ان پریفکس ہے، انگلش لینگویج میں ہم اسے پریفکس کہتے ہیں جو ایک سٹم کے ساتھ لگا ہوتا ہے. یعنی باؤنڈ مارفیم جب بھی ایک سٹم کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو اس سٹم کو ہم فری مارفیم بھی بولتے ہیں اور سٹم بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سفکس لگا ہوا ہے ای ڈی یعنی ایڈ، جو کہ گرامیٹیکل فنکشن کو انڈیکیٹ کرتا ہے ہمیں، یہ بھی ایک باؤنڈ مارفیم ہے. یعنی اس کا اپنا ایک الگ میننگ نہیں ہوتا جب تک یہ اٹیچ نہ ہو ایک فری مارفیم کے ساتھ، اور اس فری مارفیم کو ہم پھر سٹم بولتے ہیں. Same is the case with carelessness. In carelessness we have 3 morphemes. Carelessness. تو care ایک stem ہو گیا کیونکہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے 2 باؤنڈ مارفیمس. ٹھیک ہے، لیس اینڈ نیس. یہ stem ہو گیا care، یا یہ فری مارفیم. لیس پھر سفکس ہو گیا، ٹھیک ہے، اور باؤنڈ مارفیم. اینڈ نیس سفکس اینڈ باؤنڈ مارفیم. ٹھیک ہے، اب سٹم کی تو ہم نے بات کی. ٹھیک ہے، کہ جو باؤنڈ مارفیم جب بھی فری مارفیم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو وہ سٹم کہلائے گا. لیکن ہمیشہ سے اسی طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، and there are a number of English words in which the element treated as the stem is not in fact a free morpheme. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سٹم ہوگا تو وہ ہمیشہ سے فری مارفیم کی طرح ہم ٹریٹ کریں گے. فار ایگزامپل وی ہیو ورڈز لائک ریسیو، ریڈیوس اینڈ ریپیٹ. تو ہم نے بولا تھا کہ جو ری ہے آر ای، یعنی جس طرح ہم نے بولا تھا ری اوپن. ٹھیک ہے، تو ری باؤنڈ مارفیم تھا، یہاں پر بھی ری باؤنڈ مارفیم ہے. لیکن سیو، ڈیوس اور پیٹ جو ہے وہ سٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ فری مارفیم نہیں ہے کیونکہ ان کا اپنے الگ میننگ نہیں ہوتا ہے، یعنی سیو، ڈیوس اینڈ پیٹ کا. تو ان کو ہم پھر بولتے ہیں باؤنڈ سٹمز. ٹھیک ہے، یعنی فری سٹم پھر نہیں ہوگا، یہ باؤنڈ سٹم ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح ہم نے بولا تھا کہ جب بھی فری مارفیم کے ساتھ ایک باؤنڈ مارفیم ہم لگاتے ہیں تو اس باؤنڈ مارفیم کی وجہ سے ہم کو اس فری مارفیم کو پھر سٹم بولتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کیس ایسا نہیں ہے. یہاں پر ریسیو، ریڈیوس اینڈ ریپیٹ میں تو فری باؤنڈ مارفیم ہے، ری تینوں میں ہے، ری اینڈ ری. ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو ہم سیپریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس بچتا ہے سیو، ڈیوس اینڈ پیٹ. تو یہ پھر فری مارفیم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو فری سٹم نہیں بولتے، اس کو ہم بولتے ہیں باؤنڈ سٹم. اب دیز ٹائپ آف فارمس آر سم ٹائم ڈسکرائبڈ ایز باؤنڈ سٹم. اس طرح یہ سلائڈ میں دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹو کیپ دیم ڈسٹنکٹ فرام فری سٹمس، یعنی ایک فری سٹم ہے اور ایک باؤنڈ سٹم ہو گیا.
یعنی جس طرح ڈریس ہمارے پاس فری اسٹم ہے، کیئر فری اسٹم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈیوز ہے، سیو ہے یا پیٹ ہے، یہ ہمارے پاس باؤنڈ اسٹم کہلائیں گے. اب فردر یہ جو فری مارفیم ہے ان کے دو ٹائپس ہے، وہ ہے لیکسیکل مارفیم اینڈ فنکشنل مارفیم. لیکسیکل مارفیم ہمارے پاس ناؤنز یا جو ایڈجیکٹیوز ہے یا ورب ہے اس کو ہم لیکسیکل مارفیم بولتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جس طرح عام نارمل ورڈز ہے، گرل، مین، ہاؤس، ٹائگر، سیڈ اور اسی طرح کے جو بھی الفاظ ہیں ان کو ہم لیکسیکل مارفیم بولتے ہیں. ان کو ہم اوپن کلاس ورڈز بھی بولتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مزید ورڈز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. یعنی اس کیٹیگری میں، اس لیکسیکل مارفیم کے اندر ہم مزید ورڈز ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی جتنے بھی انوینشنز وغیرہ ہوتی ہیں، ناؤنز آتی ہیں، جتنی نئی نئی چیزیں دریافت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم اس کیٹیگری کے اندر ڈالتے ہیں کیونکہ اس میں ایڈیشن ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو اوپن کلاس ورڈز بولتے ہیں. جو دوسری ٹائپ ہے فری مارفیم کی، وہ ہے فنکشنل مارفیم، ٹھیک ہے. دس سیٹ کنسسٹ لارجلی آف دا فنکشنل ورڈ. جو فنکشنل ورڈ ہوتے ہیں ہمارے پاس انگلش میں، ٹھیک ہے، یعنی لینگویج میں، ان کو ہم فنکشنل ورڈ بولتے ہیں جس کا خاص کوئی فنکشن ہوتا ہے. یعنی کنجنکشنز ہو گیا، پریپوزیشنز ہو گیا، آرٹیکلز یا پروناؤن. انگلش میں ہم مزید اس طرح کے کوئی ورڈز نہیں ایڈ کر سکتے، اسی لیے ہم اس کو کلوزڈ کلاس آف ورڈز بولتے ہیں. جیسے اینڈ ہو گیا، بٹ، وین، بیکاز، آن، نیئر، ابو ایٹسٹرا سے. ان کی اپنی خاص یہ جو کلاس ہے، ٹھیک ہے، ان میں مزید ہم الفاظ کا ایڈیشن نہیں کر سکتے. اسی طرح باؤنڈ مارفیمز کے بھی 2 ٹائپس ہیں. ایک کو ہم بولتے ہیں ڈیریویشنل مارفیم اور دوسرے کو ہم بولتے ہیں انفلیکشنل مارفیم. تو جو ڈیریویشنل مارفیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وی یوز دیز مارفیمز باؤنڈ مارفیم ٹو میک نیو ورڈز اور ٹو میک ورڈز آف اے ڈفرنٹ گرامیٹیکل کیٹیگری فرام دا اسٹم. اسٹم ہے، اس اسٹم کے ساتھ ہم جب بھی باؤنڈ مارفیم لگاتے ہیں تو اس کی جو گرامیٹیکل کیٹیگری ہے وہ چینج ہوتی ہے. مثال سے سمجھتے ہیں، گڈ ہمارے پاس ہے ایڈجیکٹو، ٹھیک ہے. اب نیس ایک باؤنڈ مارفیم ہے، جب بھی ہم گڈ کے ساتھ نیس کو اٹیچ کرتے ہیں تو گڈنس بن جاتا ہے جو کہ ایک ناؤن بن جاتا ہے. تو ڈیریویشنل مارفیم وہ مارفیم ہوتا ہے جو گرامیٹیکل کیٹیگری ایک ورڈ کا چینج کرتا ہے. یعنی ایک گرامیٹیکل کیٹیگری، ایک ورڈ کا ایک گرامیٹیکل کیٹیگری ایک ہوگا، جب بھی ہم باؤنڈ مارفیم لگاتے ہیں تو وہ چینج ہوگا. اس طرح کیئر اور لیس. یعنی کیئر ہمارے پاس ہے ناؤن، لیس ہے باؤنڈ مارفیم. تو جب بھی ہم کیئر کے ساتھ لیس لگاتے ہیں تو کیئر لیس ہو جاتا ہے، اور کیئر لیس کا مطلب ہے یعنی یہ ایڈجیکٹو ہو جاتا ہے. ناؤن سے یہ ایڈجیکٹو میں کنورٹ ہوتا ہے. اب a list of derivational morphemes will include suffixes such as the ish یعنی ish، foolish، lee and quickly and the meant and payment. یہ جو سارے ہیں یہ suffixes ہیں، ٹھیک ہے. In the list will also include prefixes such as re، pre، ex. بس ہم اردو میں اس کو سابقہ اور لاحقہ کہتے ہیں. تو جتنے بھی سابقہ اور لاحقہ ہے ہمارے پاس انگلش میں، ٹھیک ہے، یہ سارے ان ساروں کو ہم اکٹھے بولتے ہیں باؤنڈ مارفیمز، ٹھیک ہے. اب جو دوسرا ٹائپ ہے باؤنڈ مارفیم کا، وہ ہے انفلیکشنل مارفیم. تو انفلیکشنل مارفیم یہ گرامیٹیکل فنکشن کے لیے ہوتا ہے، کوئی گرامیٹیکل فنکشن پرفارم کرتا ہے. یعنی it is used to show if a word is a plural or singular. یہ یوز ہوتا ہے کہ ورڈ یا سنگولر ہے یا پلورل ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو شو کرتا ہے. if it is past tense or not، کہ ورڈ past tense ہے یا past tense نہیں ہے. if it is a comparative or possessive form، یہ comparative form شو کرتا ہے ہمیں یا possessive form. تو inflectional مارفیم وہ مارفیم ہوتا ہے جو کوئی بھی گرامیٹیکل فنکشن ہمیں شو کرتا ہے. انگلش میں ہمارے پاس 8 یعنی جو انفلیکشنل مارفیمز ہیں ان کی تعداد 8 ہے. مثال اس پیراگراف کو ہم پڑھتے ہیں، ایک سینٹینس ہے، ٹھیک ہے. Jim's 2 sisters are really different. One likes to have fun and it is always laughing. The other liked to read as a child and has always taken things seriously. One is the loudest person in the house and the other is quieter than a mouse. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، جیمز، تو اپاسٹروفی لگایا، اس کے بعد ایس لگایا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ پوزیشن شو کرتا ہے، ٹھیک ہے.
جیمز ٹو سسٹرز. ابھی جو نیکسٹ ہے ایس ٹو سسٹرز والا, ٹھیک ہے, تو یہ شو کرتا ہے کہ دا ورلڈ از پلورل, ٹھیک ہے, آر ریئلی ڈفرینٹ. ون لائکس, اب یہ لائکس جو ہے یہ ورب کے ساتھ لگا ہے, اس کا مطلب ہے کہ تھرڈ پرسن سنگولر, ٹھیک ہے. تو ون لائکس ٹو ہیو فن اینڈ از آلویز لافنگ. یہ لافنگ مطلب کنٹینیوس ٹینس شو کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو جتنے بھی ہمارے پاس یہ انفلیکشنل مارفیمز ہیں, ان کا ایک ہی پرپز ہے, اور وہ کوئی بھی گرامیٹیکل فنکشن ہمیں شو کرتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پاس 8 ہے ان کی تعداد. جس طرح نیکسٹ سینٹینس میں ہے دا ادر لائکڈ. لائکڈ مطلب پاسٹ ٹینس انڈیکیٹ کرتا ہے. ٹو ریڈ ایز اے چائلڈ اینڈ ہیز آلویز ٹیکن تھنگس سیریسلی. ٹیکن مطلب یہ بھی پاسٹ ٹینس انڈیکیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. ون از دا لاؤڈیسٹ, یعنی ای ایس ٹی لاؤڈیسٹ, یہ ہمیں شو کرتا ہے سپرلیٹو ڈگری یعنی ایڈجیکٹیو کی. پرسن ان دا ہاؤس اینڈ دا ادر از کوائٹی دین اے ماؤس, یہ کمپیریٹیو ڈگری ہمیں شو کرتا ہے. تو انگلش میں ہمارے پاس یہ 8 انفلیکشنل ہے جن کی فنکشن کیا ہوتی ہے, یعنی گرامیٹیکل فنکشن ہمیں شو کرتی ہے کہ ورڈ پلورل ہے یا سنگولر ہے, سپرلیٹو فارم ہے, کمپیریٹیو فارم ہے, پوزیشن شو کرتا ہے, یا تھرڈ پرسن سنگولر شو کرتا ہے, یا کوئی آئی این جی والا فارم ہے, ٹھیک ہے, یعنی کنٹینیوس والا. بس آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. پلیز لائک, شیئر اینڈ نیور فرگیٹ ٹو سبسکرائب دی چینل.